بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ ایک کیس سامنے آیا ہے جس کے اندر ایک ملزم طاہر احمد نسیم کو پشاور میں جج کے سامنے فائرنگ کر کے مار دیا گیا اور اس کے بعد ملک کے اندر ڈویژن پیدا ہوئی۔ خاص طور پر ایک طبقہ اس لڑکے کے ساتھ اور ایک طبقہ کھڑا تھا اس شخص کے ساتھ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ آخری مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں لیکن آپ صرف حق کے ساتھ کھڑے ہو، اور حق یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ہو، اگر کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آخری نبی ہونے کا دعوے دار بنتا ہے اور عدالتی قانون اس کو سزا نہیں دے پاتا تو پھر لوگ کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب ہاتھ کے اندر جب قانون اٹھا لیں گے تو صورتحال کیا سامنے آئے گی؟ یہ کون تھا، کیا واقعہ ہوا، اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل صورتحال کیا تھی۔ مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ تماشا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اسرائیل کا اس میں پارٹ کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ جو شخص تھا طاہر احمد نسیم، یہ بیسیکلی امریکن سٹیزن بھی تھا، شکاگو میں رہتا تھا، اور اس تمام صورتحال کے اندر کہانی کہاں پر شروع ہوتی ہے اور یہ واقعہ کیا ہوا اور اس میں CIA کس حد تک انوالو تھی، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی پتہ چلے گا۔ 24 اپریل 2018 کو یہ تب کی بات ہے جب الیکشن ہونے میں پاکستان میں چند دن یا چند ہفتے باقی تھے۔ ایک درخواست موصول ہوئی پشاور میں ایک تھانے کے اندر، اور اس درخواست کو دینے والے شخص کا نام تھا اویس ملک۔ یہ اسلام آباد کا ایک مدرسہ ہے جہاں پر یہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس درخواست کے اندر بتایا کہ فیس بک پر ایک شخص سے میری گفتگو ہوئی، مجھے فرینڈ ریکویسٹ آئی اور اس شخص نے اپنا نام طاہر نسیم بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ اصل میں مجدد ہوں اس صدی کا، اور اس نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی کہ قرآن مجید میں بھی میرا ذکر ہے نعوذ باللہ، اور کہا میں آخری نبی ہوں نعوذ باللہ، اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، ان کی روح میری شکل میں آ گئی۔ ایسی بیہودہ باتیں اس شخص نے کی۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ چیٹ کرے یا کہیں پر ہو، جب کوئی مسلمان یہ صورتحال دیکھتا ہے کہ کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، آج تک مسلمان اس تکلیف سے باہر نہیں نکل پائے۔ اس شخص نے اسی طرح دعوت دی۔ اب جو اصل میں درخواست گزار تھا وہ سمجھدار بندہ تھا، اس نے جا کر اگلے روز 25 اپریل 2018 کو مقدمہ درج کر دیا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس نے دکھائیں، اور اس کی بہت ساری یوٹیوب پر پہلے سے ریکارڈنگز بھی تھی جو کہ ایک USB کے اندر اس کا سارا ڈیٹا لا کر انہوں نے حوالے کیا کہ دیکھیں یہ سارے ثبوت ہے، یہ چیٹ ہے، یہ سب کچھ، اور یہ شخص یہ کام کر رہا ہے۔ اب پولیس نے بھی سمجھداری کا اس وقت ثبوت دیا اور اچانک سے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس سے گفتگو کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد یہ شخص پاکستان آتا ہے اور آ کر اویس کو کہتا ہے کہ میں پاکستان آ گیا، اسلام آباد میں ہوں، اور پھر آ کر یہاں پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں پشاور میں موجود DSP یاسین کو بھی پتہ تھی۔ اس شخص نے اس سے ڈسکس کیا کہ ٹھیک ہے اس صورتحال کے اندر آپ سے میں مناظرہ کرتا ہوں، آپ سامنے بیٹھے، آپ کی دعوت ہوئی تو پھر بات کریں گے۔ اصل میں اس کو ٹریپ کرنے کی باتیں تھیں۔ پشاور میں اس کی ملاقات ہوئی، جب یہ آیا تو پولیس نے اس کو آ کر اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد اس نے پولیس والے کو بھی دعوت دی کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ پھر جب کیس عدالت میں گیا وہاں پر بھی جا کر یہ کام کرتا رہا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو ملے گی سوشل میڈیا پر جہاں پر یہ بہت سارے علماء حضرات کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میں ذہنی مریض تھا، تب میں نے اس کی دعوت دی، یا میں نے آخری نبی ہونے کی بات کی، اب میں ٹھیک ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ذہنی مریض ہوتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں، آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں انڈیا کا پریزیڈنٹ ہوں، آج آ کے ایک ہی بات ملتی ہے کہ نعوذ باللہ میں آخری نبی ہوں یا میں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی رسول سیل لگ چکی ہے ختم نبوت کی، اس کے بعد پھر کوئی دعویٰ کرنا، یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی امریکہ کو پتہ چلا اس وقت امریکن ایمبیسی نے رابطہ کیا، خاص طور پر اس شخص سے جس کا نام اویس ملک تھا۔ اویس ملک کو بھی کبھی امریکن ایمبیسی سے کال آتی ہے، کبھی CIA کی طرف سے کال آتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، بہت ساری کالز آتی ہے۔ کبھی آسٹریلیا سے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کیس سے وتھڈرا ہوں، آپ کو اس کا پیسہ دیا جائے گا، نیشنلٹی دی جائے گی، سب کچھ دیا جائے گا، ہر طرح کو اس کو لالچ دیا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک صورتحال ہوئی اس شخص کی بیوی کی جانب سے کال آئی کہ اس کے بچے ہیں، یعنی ہر طرح کی کال اس کو دی گئی۔ اب اندازہ کریں کہ 2.25 سال ہو چکے ہیں، اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، نہ بات ہو رہی ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو عام شخص کیا دیکھتا ہے؟ اب جب عدالت کے اندر ایسا کچھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کیس اتنا سیدھا سادہ ہوتا ہے
اگر ایک شخص عدالت جا کر ججوں کو جا کر یا وہ پولیس والوں کو بھی دعوت دے رہا ہے تو اس کے بعد ہارڈلی 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے، سزائے موت دے کر اس کا کام تمام کرنا چاہیے۔ لیکن 2.25 سال ہو گئے اس بات کو۔ امریکہ کا پریشر، جب وہ جیل کے اندر گیا تو اسے مختلف ایجنٹ آ کر ملتے رہے، 58 کے قریب اس سے ملاقات کرنے والے مختلف لوگ تھے، اس کو ہر طرح کی پروٹیکشن دی جاتی رہی۔ اس کے بعد جس لڑکے نے اس کو مارا، کبھی اس کا نام کچھ بتایا جاتا ہے، کبھی خالد بتایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے اس کا تعلق افغانستان سے تھا، اور کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک کے اندر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں، جب توہین رسالت کا معاملہ ہو اور عدالتیں سزا نہ دیں، تو یہ چیز عمران خان کو دیکھنی چاہیے۔ وبال ان پر آئے گا، کیونکہ اب وہ 2018 سے اقتدار میں ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا جوڈیشل سسٹم بہتر کروں گا۔ ان کی تقریر موجود ہے، عدالت نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، جوڈیشری سسٹم بہتر کریں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس ملک کے اندر قانون کا اب یہ حال ہے کہ لوگوں کو 25 سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی انصاف نہیں ملتا، نسلیں مر جاتی ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں لوگ قانون ہاتھ میں اٹھائیں گے ہی، اور پھر ایسی باتیں ہوں گی۔ لوگوں کو ہتھیار اٹھانے سے ایسے منع کیا جا سکتا ہے کہ کیسز کا فیصلہ ہارڈلی 15 دن کے اندر ہو جانا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملے، اور جو کوئی توہین رسالت کرے اس کو فوری طور پر سولی پر لٹکا دے۔ پھر اس ملک میں کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا نظر نہیں آئے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔